ایک ایسی ٹرین جو کہاں اور کس اسٹیشن پر رکے گی کوئی نہیں جانتا۔ یہ ٹرین ایک ایسے سفر پر روانہ ہے جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ اس ٹرین میں ہوتے تو کیا کرتے؟ اس کبھی نہ رکنے والی ٹرین کے رکنے کا انتظار یا کچھ اور؟ یہ ٹرین اپنی منزل پر پہنچ پاتی ہے یا اس کے سفر کا اختتام کبھی نہیں ہوگا؟ جانتے ہیں اسی پراسرار ٹرین کی کہانی اس ویڈیو میں۔ 14 جولائی 1911 اٹلی کی ایک ریلوے کمپنی زنیٹی نے اپنی ایک نئی ٹرین متعارف کروائی۔ اس دور کی یہ ایک لگژری ٹرین تھی۔ ایک انجن اور 3 پرتعیش کمپارٹمنٹس پر مشتمل اس ٹرین میں مسافروں کے لیے کھانے اور مشروبات کا انتظام بھی موجود تھا۔ ان سہولیات کا مقصد مسافروں کو ٹرین کے سفر کے لیے راغب کرنا تھا اور ٹرین کے سفر کو لطف اندوز بنانا تھا۔ 106 مسافروں کے ساتھ جس میں 6 کریو ممبر بھی شامل تھے، یہ ٹرین اپنے سفر پر روانہ ہوتی ہے۔ ایک ایک کر کے اسٹیشنوں کو پیچھے چھوڑتی یہ ٹرین اپنی منزل کی طرف روانہ ہے۔ اس سفر کے دوران اس ٹرین کو ایک نصف کلومیٹر لمبی سرنگ سے گزرنا تھا۔ یہ ٹرین سرنگ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ ریلوے ٹریک کے اطراف کچھ لوگوں نے بھی اس ٹرین کو اس سرنگ کے اندر داخل ہوتے دیکھا، لیکن یہ ٹرین اس سرنگ میں داخل تو ہوئی لیکن کبھی باہر نہیں آئی۔ اسٹیشن پر موجود لوگ اس ٹرین کا طویل وقت انتظار کرتے رہے، لیکن یہ ٹرین سرنگ سے باہر نہیں نکلی۔ انتظار کے بعد جب یہ خبر زنیٹی کمپنی کی انتظامیہ تک پہنچی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ تب انہیں لگا کہ ٹرین سرنگ کے اندر انجن کی ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے رک گئی ہوگی اور باہر نہیں آ سکی۔ تب اٹلی پولیس اور ریلوے انتظامیہ کے لوگوں نے اس سرنگ کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ سرنگ میں داخل ہونے کے بعد وہ لوگ سرنگ کے اگلے حصے تک بھی پہنچ گئے، لیکن وہاں ٹرین کا اور اس میں موجود مسافروں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ٹرین انتظامیہ حیران تھی کہ ان کی ٹرین آخر سرنگ میں داخل ہونے کے بعد کہاں غائب ہو گئی ہے۔ وہاں ریلوے ٹریک پر موجود لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے ٹرین کو سرنگ میں داخل ہوتے دیکھا تھا، لیکن ٹرین سرنگ سے باہر آئی ہی نہیں، نہ اسے کسی نے باہر آتے دیکھا۔ تب 2 آدمی اس ٹرین کی انتظامیہ کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ دونوں اسی ٹرین کے مسافر ہیں۔ ان دونوں مسافروں کے مطابق ٹرین میں سفر کے دوران جیسے ہی ٹرین اس سرنگ کے پاس پہنچی تو پراسرار طور پر دھوئیں جیسے سفید بادل نے اس ٹرین کو گھیر لیا۔ انہیں ٹرین اب نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی ٹرین میں موجود لوگ۔ ٹرین کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ تب وہ دونوں گھبرا گئے اور کیسے بھی کر کے انہوں نے ٹرین سے چھلانگ لگا دی، اور اس کے بعد انہیں کچھ یاد نہیں ہے۔ ان دونوں مسافروں کی جانچ ماہر نفسیات سے کرائی گئی اور وہاں سے پتہ چلا کہ وہ دونوں مسافر ڈپریشن کے مرض سے دوچار ہیں۔ کچھ عرصے بعد اس سرنگ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا اور لوگوں نے اس حادثے کو تقریباً بھلا دیا اور سب کچھ پہلے جیسا نارمل ہو گیا۔ لیکن 15 سال بعد 1926 میں اس ٹرین میں موجود ایک مسافر کے رشتہ داروں کو آرکائیو ریکارڈ یعنی محفوظ شدہ دستاویزات میں ایک حیران کر دینے والی رپورٹ ملی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سن 1840 میں میکسیکو کے مینٹل ہاسپٹل میں ایک ساتھ 104 لوگوں کو داخل کروایا گیا تھا، اور ان سبھی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ روم یعنی اٹلی سے آئے ہیں اور وہ سب ٹرین کے ذریعے وہاں پہنچے ہیں۔ ان لوگوں کا بیان اور زنیٹی ٹرین جو 1911 میں غائب ہوئی تھی، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے میل کھاتی تھیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ 1911 میں غائب ہوئی زنیٹی ٹرین کے مسافر 1840 کے ہاسپٹل کے پاگل خانے میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ اور سب سے پراسرار بات ان لوگوں کی یہ تھی کہ وہ لوگ ٹرین کے ذریعے اٹلی سے میکسیکو پہنچے تھے۔ اٹلی سے میکسیکو کا سفر 10,234 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور ان دونوں کے بیچ کئی گہرے سمندر موجود ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ٹرین ان مسافروں کو لے کر اتنا لمبا سفر طے کر سکے؟ ان تمام مسافروں کی تفتیش کے دوران ان مسافر بحری جہازوں کی لسٹ نکالی گئی جو اٹلی سے روم مسافروں کو لے کر پہنچی تھی، مگر اس لسٹ میں ان میں سے کسی کا بھی ذکر موجود نہیں تھا۔ آخر اس پاگل خانے میں ایک ہی ملک اور ایک ہی زبان بولنے والے لوگ آئے کہاں سے؟ ان مسافروں میں سے ایک کے پاس سگریٹ باکس بھی ملا جس پر کمپنی کے ساتھ 1907 درج تھا۔ آخر یہ ٹرین اس سرنگ سے کہاں غائب ہو گئی، یہ بھی ایک مسٹری ہے۔ اس ٹرین کو بہت دفعہ رشیا، رومانیہ، اٹلی اور کئی دوسری جگہوں پر بھی دیکھا گیا تھا۔ کچھ ریسرچرز کے مطابق یہ ٹرین کسی غیر متوازی کائنات میں داخل ہو گئی تھی، لیکن یہ بھی کبھی ثابت نہیں ہو سکا۔ اس ٹرین کی مسٹری کبھی سولو ہو پائے گی کوئی نہیں جانتا۔
آپ کی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔